بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب و کرب و درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آل اولاد پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آپ کی، ہماری اور ہم سب کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح ایران کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ حمزہ بن عبدل مطلب کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھی۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف باسلام ہوئے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض انجام دیے۔ آپ کی کنیت ابو ishaq ہے اور خاندان قریش کا ایک بہت ہی نامور شخص ہے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتدائی اسلام ہی میں، جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی، دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا، اور ہم لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے کے پتوں اور ببول کی پھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ عز و جل، ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو مقبول فرما۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا، پھر اس عہدے سے معزول کر دیا اور یہ برابر جہادوں میں کفار سے کبھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن کر لڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں اپنا ایک گھر بنا کر اس میں رہتے تھے، اور 55 ہجری میں جبکہ ان کی عمر شریف 75 برس کی تھی، اسی مکان کے اندر وفات پائی۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں میرا اوہن کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ فرد عقیدت سے آپ کی جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے اور حاکم مدینہ مروان بن حاکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔ عشرہ و مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے یہی صحابی سے آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے بعد دنیا عشرہ و مبشرہ کے ظاہری وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ ان کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ مستفیض ہوتا رہے گا۔ سعد نام ابو ishaq کنیت، والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت، والدہ کا نام حمنا تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔